ایک وضاحت میں کر دوں، اہل بیت سے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا گھرانہ، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اچھا بتائیے، جو کہتے ہیں نبی کا گھرانہ، تو گھرانے میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ بیوی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، ان میں جو سب سے محبوب بیوی تھی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں تھیں۔ یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہیں، اور کئی ایک کو تو گالی دیتے ہیں، عائشہ فی النار، نعوذ باللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ جہنمی ہے۔ بلکہ ایسی بھی روایتیں ان کے یہاں گندی روایتیں ملتی ہیں کہ عائشہ اور حفصہ سے اللہ کے رسول نے چونکہ جو ہے جمع کیا ہے، مباشرت کیا ہے، اس لیے آپ کا عضو بھی جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایسی جو ہے گندی باتیں ان کے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مجوسیوں نے نہیں چھوڑا، ان کو مسلمان کہتے، ان کو اپنا لوگ دوست بنا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے چکر میں کیا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کون سے اہل بیت بھائی؟ کس سے جو ہے یعنی چند کو جو ہے پک اپ کر لو اور ان کو جو ہے اہل بیت چھوٹا تھوڑی ہے۔ وہ لوگ جو 5 لوگوں کو پک اپ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور صرف جو ہے ایک جو ہے شخص کے جو ہے نسل ہی کو وہ لوگ مانتے ہیں آگے جا کر کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نسل سے جو لوگ آگے نسل بڑھی ہے، صرف اسی کو مانتے ہیں، انہی لوگوں کو۔ اور مانتے کیا بھائی؟ ان کا ماننا کیا ہے؟ ویسا مانا جاتا ہے معصوم جیسا وہ لوگ مانتے ہیں؟ تو ان کا جو ماننا ہے وہ بھی نہیں صحیح ہے، اسلام کے دائرے سے وہ بھی ہٹا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر اہل بیت تم کہتے ہو تو اہل بیت سب کو مانو، اہل بیت میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو مانو، جیسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، جیسے اہل الحدیث مانتے ہیں، ویسا مانو۔ قرآن حدیث سے جو ثابت ہے، سب سے پہلے قرآن میں جو ذکر آیا وہ سورہ احزاب کے اندر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نساء نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا، مخاطب کیا گیا ہے، ان کو جو اہل البیت کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ظاہر سی بات ہے اہل بیت میں جو اپنا اصلی گھر ہوتا ہے اس میں بیوی بچے آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں، اور بچے میں جو ہے جو نرینہ اولاد ہوتی ہے اس کی اولاد آتی ہے، یعنی بیٹا پوتا یہ سب آتے ہیں، اور بیٹی بھی آئی ہے، لیکن بیٹی کے بیٹے جو ہوتے ہیں، بیٹی کی جو نسل ہوتی ہے، بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں نہیں آتی، اس کی دوسری جگہ چلتی ہے، وہ ایک الگ گھر ہو گیا باقاعدہ۔ اسی لیے جو ہے ایک عام اصول سے جب یہ لوگ ہٹے ہوئے تھے، مثال کے طور پر حضرت فاطمہ کے جو لڑکے ہیں، اولاد ہیں، حضرت علی ہیں، حسن اور حسین ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کا گھرانہ الگ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی، اب ان کا گھر الگ بن گیا۔ تو ان کا جو ہے دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ ہاؤلائی اہل بیت، یہ بھی ہمارے گھرانے والے ہیں۔ ایسا بہت سارے لوگوں سے آپ نے اس طرح کی باتیں آپ کہتے تھے، تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے اپنے جو ہے گھر والوں میں شامل کیا ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، جن کو بھی اللہ کے رسول نے کہا وہ سب ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ضمناً ہے۔ اصل کے اعتبار سے آپ کی جو پاک بیویاں ہیں اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ ہیں، پھر اس کے بعد ضمناً جن کو بھی آپ نے کہا وہ سب ہیں۔ تو اہل بیت میں تو سب سے پہلے آپ کی بیویاں آئیں گی، ان کو تو یہ لوگ نہیں مانتے، اور ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو جہنمی بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی نبی کی بیوی وہ بھی جہنمی۔ جی ہاں، ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آل طالب ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، یہ لوگ، یہ تو بہت بڑا گھرانہ ہے پورا، یہ سب جو اہل بیت میں سے آتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت کی جو تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اہل بیت، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ اہل بیت میں سارے لوگ آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں جو ہے پورے 4 نسلیں آتی ہیں، 4 لوگوں کی نسلیں آتی ہیں، اس میں آل عقیل ہے، آل طالب ہے، آل جعفر ہے، اور آل عباس ہے۔ یہ بنی عباس پورا، یعنی جنہوں نے جو ہے 600 سال تک، کتنے سالوں تک جنہوں نے حکومت کی ہے لمبی مدت تک۔ ایک اہل بیت چھوٹا سا نہیں ہے جیسا یہ لوگ جو ہے پک اپ کر لیتے ہیں 2-4 شخصیتوں کو اور کہتے ہیں کہ اہل بیت ہے، بس ایسا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ڈھونگ ہے، بس یہ کسی سے محبت وغیرہ نہیں کرتے۔ کیا یہ جس طرح سے دین پر عمل کرتے ہیں، جس طرح سے یہ دین کا تصویر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ شیعہ روافض اور ان کے دمچلے جو ہے جس طریقے سے دین کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہے قبر پرستی اور گھوڑا پرستی اور کیا اور یہ محرم اور متاع، نعوذ باللہ جو ہے یہ ساری چیزیں، اور جھوٹ، تقیہ، دنیا بھر کی جو جھوٹ فراڈ اور جو ہے یہ ساری چیزیں، اور یہ زناکاری جو عام کر رہے ہیں دین کے نام پر، یہ سب کچھ کیا صحابہ کرام اور یہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ اس طرح لوگ کرتے تھے؟ اس طریقے سے وہ دین پہ عمل کرتے تھے جس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے صرف۔